بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کے مخلوقات بنائے جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو مانتی ہے، اسی طرح تمام کفار اور اہل کتاب بھی جنوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کے تمام فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جنات کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے، ایک دلچسپ اور سچا واقعہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو اس کے بعد جناتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کے کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے میرے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگا پایا ہے کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے اسے کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان، جانور و نوازات کے علاوہ جیسے کہ فرشتے اور جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں کچھ جنات اچھے اور کچھ جنات برے ہوتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے والی ہوں وہ بری جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے کتنی بھی گہری نیند میں ہوں مگر تھوڑی سی بھی کھٹکھٹانے کی آواز پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا تو 11:21 ہوئے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تو آپ لوگوں کا کیا نام ہے؟ کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام جنجاڑ ہے اور اس کا نام افق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، اچھا، بڑا عجیب نام ہے۔ ان دونوں کی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل پڑے۔ مولوی محمد نواز بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے دھیرے دھیرے چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ گاؤں دوسری طرف تھا اور جدھر وہ لوگ جا رہے تھے اس طرف بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ گاؤں تو ادھر کی طرف ہے، ادھر تو میدان ہے۔ انہوں نے کہا، جی اصل میں گاؤں میں جگہ کم تھی اس لیے ہم نے شامیانہ یہاں لگایا ہے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں وقت وقت پر پیچھے مڑ مڑ کر میری جانب دیکھتے تھے جیسے کہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں کہ نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے بہت قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
بالکل سناٹا تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی انتظام تو ہے مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے سامیانہ نظر آیا اور تقریباً 2 منٹ چلنے کے بعد ہم اس سامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میری کانوں میں ایک آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے سلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا تھا تو جو جنجار مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا یہ دلہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دلہن کے باپ ہیں، اس کا نام سرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم ہیں، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس سامیانے میں ابھی تک گاؤں کا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی آدمی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اوہو تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے باپ نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نجر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نجر صاحب کی اس گاؤں میں فرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی، شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا نجر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نجر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا جی دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلیے۔ پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے دوبارہ مجھے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب بستر پر لیٹا ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، کیونکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں مجھے کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں ملا تھا یعنی جن سے میں نے بارات میں ملاقات کی تھی ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ رات کو اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی اور میں نے ایک جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔